تو آپ علیہ السلام دا فرمان سناون لگا، اور او فرمان آپ علیہ السلام نے ساری زندگی دا نچوڑ دس دیتے کہ ساکو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی امت کو زندگی گزارن دا اصول فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور اے حدیث پاک مشکات المصابیح جلد ثانی صفحہ نمبر 441 اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ گالیاں دے آمن کو پہلے غنیمت جانو، اللہ کی دیتی ہوئی دولت سمجھو۔ اگر تسا انہیں کو ونیا باسو، انہیں دی قدر نہ کرے سو، وال پشتاسو منہ دے وچ انگلی پا باسو، لیکن وہ وال آمن اللہ چیزاں کوئی نہیں۔ کیا ہے سب تو پہلے؟ آپ علیہ السلام نے فرمائے شبابک قبل حرمک، اے جوانی جیری ہے یہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ جوان ہونا، صحت مند ہونا، جوان ہونا سب تو پہلے جی چیز آپ نے سے جوانی۔ اور آج جی بزرگ ہیں تو سامنے کو پوچھو وہ اکثر جڑا ساری جوانی ہوندی ہے تو اصل ساری جوہار کم کریں دیا سے، اے کم بھی کریں دیا سے، اے بھی کم کریں دیا سے، توادے ہتھیں کیا ہے؟ توادے کیا جوانے ہیں؟ جوانے کا ہوجان ساجاں ہن بڑھا تھی گئے، عمر ڈھل گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی دے نظام ہے، جس طرح سورج جڑا ہے اے بھی پہلے کم سن ہوندے، یعنی روشنی گھٹ ہوندی ہے، تپش گھٹ ہوندی ہے، لیکن جلے بالکل برابر آوے دے بہت زیادہ جوش دے وچ ہوندے، سمجھو نوجوانی دے تے پہنچ ویندے، جوانی دے تے ہوندے، عروج دے تے ہوندے، لیکن ول سب لکھیندے روزانہ آ کے کہ آخر ڈھل ویندے۔ انسان بھی دنیا دے وچ آئے تب سب تو پہلے بچپنا ہے، عمر گزردے جوان تھی ویندے، جوانی دے بعد عمر ڈھلنا شروع تھی ویندی ہے، اور وال بندہ سوچیندا رہ ویندے کہ میں فلاں کم بھی کر گندا، لیکن اس ٹائم جوانی کوئی نہیں ہوندی، طاقت کوئی نہیں ہوندی، اور کوئی بیماریاں لگ وینجن بندے کو، بندہ سوچیندا رہ ویندے۔ اس وجہ نال سب کو اپنی جوانی جیڑی ہے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے ہے۔ آپ بڑھاپے آون تو پہلے دوسری چیز آپ علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، صحت ہونا، بندہ تندرست ہونا تے صحیح سلامت ہونا، بیماری کو محفوظ ہونا، یہ بھی اللہ دی نعمت ہے۔ آپ نے فرمایا صحت کو تسا نعمت جانو، یہ قدر کرو، اور جیرا کم کرنے اللہ دا شکر بھی ادا کرو، کم بھی کرو۔ قبل اس دے تو آپ کو کوئی بیماری لہتی ونجے، نعوذ باللہ اللہ بچاوے، کوئی شوہر لگ ونجے، بلڈ پریشر دا کوئی مسئلہ بن ونجے، یعنی طرح دا، اور آج کے دور کے اندر بہت زیادہ بیماریاں پھیل گئے، جن لئے اللہ صحت لیتی ہے ان کی قدر کرو، کل پچھتاونے دے علاوہ کوئی چارہ کوئی نہیں۔ آپ نے کس طرح اپنے امتیں کو زندگی گزارن دے اصول دسے کہ جنہاں تسا صحت مند ہوئے تو والوں دی قدر کرو، جن لئے بیماری آوے سی والوں تسا کشی نہ کر سکتے، صرف سوچیندے رہ ویسو کہ ایک کام اس طرح کر سکتے، ایک کام یہ کر گندے، لیکن وہ طاقت کوئی نہیں، بیماری نے بلیٹ کی دے اتے اپنا جال سٹ لیتے، بندہ سوچیندہ رہ ویندے۔ اور تیجی گال آپ علیہ السلام نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اگر اللہ نے تیکو دولت دیتی ہے، مال دیتے، سرداری دیتی ہے، کہ روب تے دبدبہ عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے ہے، اور جی میں اللہ دا حکم ہے انسانیت دا حق ادا کرنا چاہیے ہے، نہ کہ اس مال دا اس طاقت دا غلط استعمال کر کے کہیں دی عزت دوتے ڈاکہ سکنا چاہیے ہے، کہیں دی عزت دوتے ہاتھ پاؤنا چاہیے ہے، کہ غریب دوتے ظلم ڈھاونا نہیں چاہیے،
بلکہ ہر حقدار کو حق پہنچانا چاہیے. کوئی غریب ہے اوندا بھی کو حق دیو. اگر کوئی امیر ہے کوئی ظلم کریندا پے ول بھی غریب کو اوندا حق گن کے دیو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو کو مال دیتا ہوا ہے اور اللہ نے تو کو سرداری دیتی ہوئی ہے, تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. وغنا قبل فقر, بہت اس طرح دے لوگ ڈٹھن کل انہیں کو سرداری بھی ہوئی, جائیداد بھی ہن, مال و دولت ہے, واہ واہ ہی, خان تے گودا سڑیندے ہن, لوگ سڑویندے ہن, لوگ قدر کریندے ہن, لیکن اج انہیں کو کوئی چیز کوئی نہیں, فقر آ گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ دیواریں جڑے ہیں ایسا تبدیل کریں دے رہے ہیں. کئی ویلے کوئی امیر ہوں دے اوہے ہونن وقت گزرن دے نال غریب تھی وینن, اور کئی ویلے کوئی لوگ غریب ہونن اور اوہ نسل ہوندی ہے سالیں دا فرق ہوندے وہ امیر تھی وینن. کیوں اے اللہ دا نظام اس طرح ہے, کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے, اور اللہ کو ہمیشہ دعا منگو. اور بقا ان سلطنت کو ہے جن دے وچ انصاف ہے. جب تک انصاف رہ ویسی تو انہیں دا پرچم جڑا ہے وہ برقرار رہ ویندے. تو ساکو بھی خیال کرنا چاہیے ہے غریب تے یتیم دا حق نہیں مارنا چاہیے, بلکہ انہیں کو انصاف دیوانا چاہیے ہے. اور چوتھی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ, فارغ ہونا, کئی مصروفیات دے اندر مصروف نہ ہونا, یہ بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے کہ معاملات دے وچ نہ پھسیا ہویا ہونا, یہ بھی اللہ دی نعمت ہے. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ فَرَاغَكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ, آپ نے فرمایا کہ جب تساں فارغ ہو